बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी। ये हम सब के लिए जानना ज़रूरी है, हर एक बंदे के लिए जानना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे किसी भी घर में ऐसा हो सकता है, तो अगर अल्लाह ना करे इस तरह की फालिज की किसी भी मरीज़ में अलामात आती हैं, फालिज का टीका किस मरीज़ को लगना चाहिए और कितनी देर में लगना चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसको समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फ़ालिज क्या है, फ़ालिज की कितनी अक़साम होती हैं, और खुदा न खास्ता अगर घर में किसी को फ़ालिज हो जाए तो घर वालों को क्या करना चाहिए, और क्या ये जो फ़ालिज का टीका है इसकी कोई पेचीदगियाँ भी हैं या ये हर मरीज़ को लगाया जा सकता है, और किस किस मरीज़ को ये फ़ालिज का जो टीका है ये बग़ैर नुकसान के लग सकता है। और इसके साथ क्योंकि हर दवाई के कुछ ना कुछ मुज़र असरात भी होते हैं जिनको हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, क्या इस फ़ालिज के टीके के कोई मुज़र असरात भी हैं कि नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा पहला सवाल था कि फ़ालिज होता क्या है। बुनियादी तौर पर फ़ालिज ये होता है जिसको हम आम ज़ुबान में जिस चीज़ को फ़ालिज कहते हैं या जिस बीमारी को फ़ालिज कहते हैं, उसमें ये है कि जिस्म के किसी हिस्से का कमज़ोर हो जाना। एक तो ये है कि अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनकी एक पूरी साइड काम नहीं कर रही होती, उनकी टांग काम नहीं कर रही होती, हाथ काम, बाजू, एक पूरी साइड काम नहीं कर रही होती, और इसको हम कहते हैं हेमीप्लीजिया। और दूसरा ये हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ़ एक बाजू काम ना कर रहा हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ़ एक टांग काम ना कर रही हो। तो इसके साथ कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये इसमें कुछ और अलामतें भी होती हैं, लेकिन ये मोटी मोटी यही बातें हैं। तो इसको आम ज़ुबान में फ़ालिज कहा जाता है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि फ़ालिज की अक़साम कितनी हैं। फ़ालिज की दो मेजर अक़साम हैं। एक जिसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें जो खून की नाली है वो बंद हो जाती है, और दूसरा जो इसका मेजर किस्म है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। उसमें ये होता है कि जो दिमाग में खून की नाली है वो लीक हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से खून बाहर आ जाता है, मरीज़ ब्लीड कर जाता है। तो ये फ़ालिज की दो बड़ी अक़साम हैं। अच्छा, तो अगर खुदा न खास्ता इनमें से किसी किस्म का भी फ़ालिज घर में हो जाए तो अब लवाहिकीन को क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। अगर ऐसा हो घर में तो पहली बात तो ये है कि मरीज़ को साइड पे लिटाएं। अगर उसका होश ख़राब हो गया है, मरीज़ बेहोश हो गया, अगर होश में है तो फिर तो किसी भी पोजीशन में आप बिठा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि फ़ैसला ये करना होता है कि क्या ये अब खून की रग बंद हुई है या फिर खून की रग फट गई है। मोटी सी अलामत मैं बता देता हूँ, बाकी फ़ैसला डॉक्टर ने करना होता है। सीटी स्कैन के ऊपर होता है, डॉक्टर ने कुछ अलामात देखनी होती हैं, कुछ मुआयना मरीज़ का करना होता है, और साथ में सीटी स्कैन करवाना होता है। उसके ऊपर फिर बात वाज़ेह होती है कि ये जो फ़ालिज की किस्म है ये खून इसमें बंद हुआ है या इसमें खून की जो रग है वो फट गई है। इसमें यह है कि अगर मरीज़ को कोई शदीद सर में दर्द हुआ और साथ में उल्टियाँ आना शुरू हो गई और मरीज़ बेहोश हो गया तो इसका मतलब है दिमाग की रग फटी है। अगर आराम आराम से उसकी एक साइड कमज़ोर हुई है तो वो ज़्यादा चांस ये होता है कि उसमें जो दिमाग की रग है वो बंद हुई है, और कभी अचानक से भी बंद हो सकती है, क्योंकि कभी खून का लोथड़ा दिल से उठता है तो दिमाग में चला जाता है, या किसी बड़ी खून की नाली से उठता है एक छोटा सा लोथड़ा, तो छोटी जो खून की नालियाँ दिमाग में हैं उनको जाके बंद कर सकता है। अब लवाहिकीन ने क्या करना है, उनको सेफ़ पोजीशन में मरीज़ को करने के बाद या तो हमारे पास 1122 की बड़ी अच्छी सहूलत है, उनको कॉल कर लेनी है, या अगर सवारी है तो वक्त को ज़ाया किए बग़ैर उनको एमरजेंसी, जो करीबी एमरजेंसी है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। अब जो हमारा अगला सवाल अहम था कि ये जो फ़ालिज का टीका है वो किस मरीज़ को लगता है। ये जो फ़ालिज का टीका है ये सिर्फ़ जो इस्कीमिक स्ट्रोक वाला मरीज़ है, मतलब ये है कि वो मरीज़ जिसके दिमाग में खून की नाली बंद हुई है, खून की रग बंद हुई है, तो ये उसको लग सकता है। और इसमें टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर सेमिनार भी किया था कि टाइम इज़ ब्रेन,
کہ جتنا جلدی وہ مریض ہاسپٹل میں پہنچے گا، اس ہاسپٹل میں جہاں پہ سٹروک سینٹر موجود ہے، تو وہاں پہ جتنا جلدی پہنچے گا تو اس میں جو برین کا سروائیول ہے وہ میکسیمم۔ اچھا، یہ اس میں جلدی پہنچنا یا ٹیکے کے لگنے کا فائدہ یہ ہے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو، پہلے تو میں نقصان بتا دیتا ہوں، اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے نا، تو وہ مستقل اپاہج ہو جاتا ہے، اس کی ایک سائڈ کمزور رہتی ہے، چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کھانے پینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکہ ٹائم پہ لگ جاتا ہے اور کامیابی سے لگ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس میں اپاہج پن آتا ہے تو اس سے وہ مریض بچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، ہر ایک بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی فالج کی کسی بھی مریض میں علامات آتی ہیں تو فوراً جو قریبی سٹروک سینٹر ہے یا قریبی جو میڈیکل ایمرجنسی ہے، جو میڈیسن کی ایمرجنسی ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ ٹیکے جس کو ہم ٹی پی اے کہتے ہیں وہ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں ٹائم بڑا اہم ہے، کوشش کریں کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مریض ایمرجنسی میں پہنچ جائے، کیونکہ 3 سے 3.5 گھنٹے کے اندر اندر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور میکسیمم جو ہمارے پاس ٹائم ہے، مطلب فالج جس ٹائم سے ہوا 4.5 گھنٹے میں یہ ٹیکہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ ٹیکہ لگایا جائے تو اس کے ساتھ پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ٹیکہ یہ لگ جائے مریض کو نا، تو اس میں کچھ لوگوں نے ٹائم بھی غلط بتایا نا، مطلب جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے پوچھا، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے میں لگنا ہے یا 4.5 گھنٹے میں لگنا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مریض کو ٹیکہ لگ جائے، تو یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس سے نقصان ہو جائے۔ کافی دفعہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کتنا ٹائم گزرا تو وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، حالانکہ مطلب 8-10 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی 3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کافی دفعہ ٹیکہ لگنے کی وجہ سے پیچیدگیاں بھی آئی ہیں اور مریضوں نے بلیڈ بھی کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان میں گورنمنٹ پنجاب نے سٹروک سینٹر بنایا ہوا ہے۔ ہم گورنمنٹ پنجاب کے بھی تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ انجیکشن جو ہے مہیا کیا، حالانکہ کافی مہنگا ٹیکہ ہے۔ تو اس میں جو میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے والی ایمرجنسی میں جانا ہے۔ اب مختلف ہاسپٹل میں ایک ٹراما کی ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے، ایک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی، تو یہ والا جو ٹیکہ ہے یہ لگتا ہے میڈیسن کی ایمرجنسی میں، یا جس کو دوسرے الفاظ میں میڈیکل ایمرجنسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دن کو لگتا ہے، یہ رات کو بھی، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو رات کو بھی لگتا ہے۔ 24 گھنٹے پوری ٹیم موجود ہوتی ہے، تو آپ پیشنٹ کو لے کے فوراً میڈیکل ایمرجنسی میں پہنچیں، اور وہاں پہ موجود جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ان کی ساتھ ٹیم ہوتی ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ٹیکہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا۔ تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کیا اس ٹیکے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جس کو ہم ٹی پی اے کہتے ہیں، فالج کے لیے لگاتے ہیں، جس کو ہم پیچیدگی بھی عام زبان میں کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے ساتھ پیچیدگیاں بھی ہیں۔ اصل میں اس ٹیکے کا جو کام ہے، یہ جو ٹی پی اے ہے، بیسیکلی یہ ایک پروٹین ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے جو خون کا لوتھڑا بنا ہوا ہے اس کو ڈیزالو کرنا، اس کو توڑ پھوڑ کرنا اور خون کی نالی کو کھولنا۔ اس کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے جسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے بلیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ مریضوں کو جب ہم نے یہ ٹیکہ لگایا تو اس سے بلیڈنگ بھی ہوئی ہے، کچھ مریضوں کو بلیڈنگ بھی ہوئی ہے اس ٹیکہ لگنے کے فوراً بعد۔ تو اس میں کچھ رسک فیکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پوری ٹیم کے پاس پورا ایک پرفارما ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے کہ کون سا مریض اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا، ٹیکہ لگانے کے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترے گا، اور کون سا مریض ایسا ہے جو پورا نہیں اترتا۔ تو یہ بھی میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں آ رہا تو میڈیکل ٹیم کو پریشرائز بھی ہم نے نہیں کرنا،
کہ اس کو ضرور زبردستی ٹیکہ لگائیں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اور مسائل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے ساتھ بلیڈنگ کا رسک بہت ہوتا ہے، پھر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور مسائل ہو سکتے ہیں، دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پیٹ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور جگہ سے خون آ سکتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر از دا بیسٹ جج، تو اس نے صحیح فیصلہ کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج کی بنیاد پر. اچھا، ایسے کون سے فالج کے مریض ہوتے ہیں جن کو یہ ٹیکہ نہیں لگ سکتا، مطلب جس کو یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے؟ وہ ایسے مریض جن کو، ویسے تو بہت ساری لمبی لسٹ ہے، تو اس میں وہ پوری لسٹ بھی ہماری ٹیم کے پاس موجود ہوتی ہے، جو ہماری میڈیسن کی ٹیم موجود ہوتی ہے وہاں پہ، پوری یہ لسٹ موجود ہوتی ہے. لیکن موٹا موٹا تھوڑا سا انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے 3 مہینے میں کوئی میجر سرجری ہوئی ہے، مائنر نہیں، میجر سرجری، اور کوئی ٹراما ہوا ہے، بہت بڑی کوئی چوٹ، یا یہ ہے کہ کوئی دماغ کی سرجری ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی اور سرجری ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ اس ٹائم میں پیشنٹ کسی اور جگہ سے بلیڈ کر رہا ہے، کہیں سے خون آ رہا ہے، کہیں منہ سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، یا کسی بھی جگہ سے خون آ رہا ہے، تو وہ، یا یہ کہ پلیٹلیٹس ایک چیز ہوتی ہے، سیلز ہوتے ہیں، اگر وہ کم ہیں، تو باقی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا پھر خیر ڈاکٹر نے کرنا ہے. تو اس ویڈیو کو باقی لوگوں تک، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے فالج کے مریض ہیں وہ ٹائم پہ میڈیکل ایمرجنسی، یا جو سٹروک سینٹر ہے، پنجاب گورنمنٹ کا اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً صوبے کے ہر کونے میں یہ سٹروک سینٹر بنایا ہوا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، جو ڈی جی خان کا ڈرین ایریا ہے، تو ڈی جی خان میں ہمارے پاس سٹروک سینٹر موجود ہے. تو یہاں پہ اگر کسی کو کوئی اس ایریا میں جو 3 سے 4 گھنٹے کی اپروچ میں لوگ ہیں، تو وہ یہاں ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اسی طرح ملتان کے جو لوگ ہیں، تو وہ ملتان نشتر میں جا سکتے ہیں، نشتر میڈیکل ایمرجنسی میں. اور اسی طرح بہاولپور کے لوگ بی وی ایچ میں، لاہور کے کافی سارے ہاسپٹلز میں، جو قریبی ہاسپٹل پڑتا ہے، یا اس طرح راولپنڈی جو بھی ہے. تو کوشش کریں کہ مریض کو آپ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے جائیں جہاں پہ اگر وہ انڈیکیٹڈ ہے، اگر اس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ٹیکہ لگ سکے. بہت شکریہ.